سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ قائم مقام صدر نے عالمی امن یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو باضابطہ طور پر کہا ہے کہ وہ 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے شمسی صارفین کے لیے درخواست فیس اور لائسنس کی شرط ختم کرے۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون کے استعمال پر پابندی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے خلاف مختلف بہانوں سے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنے حالیہ سفارتی رابطوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان روابط سے جنگ سے متاثرہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری کے حق میں وسیع تر اتفاق رائے قائم کرنے میں مدد ملی ہے۔ صدر پزشکیان نے امن کوششوں میں نمایاں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط اور وسیع ہوں گے۔ وزیر اعظم نے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے عالمی امن یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی حقائق کے مطابق ہم آہنگی سمیت ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قائم مقام صدر نے بین الاقوامی سطح پر امن اور مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی فعال سفارتکاری کا ذکر کیا، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور اعتماد سازی کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ اگرچہ بھارت نے نہ صرف ہم پر حملہ کیا بلکہ یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو بھی منسوخ کر دیا، تاہم پاکستان نے ایٹمی ریاست کے طور پر اپنا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان کی اقلیتی برادری نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کی جانب سے بھارت بھر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اقلیتوں پر مسلسل مظالم کا نوٹس لے۔ یہ مطالبہ آج لاہور میں اقلیتی برادری کے ارکان نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بھارت میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو باضابطہ طور پر ہدایت کی ہے کہ درخواست کی فیس اور 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے شمسی صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کی جائے۔ پاور ڈویژن نے یہ ہدایت وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کے احکامات پر نیپرا کو لکھے گئے خط میں کی ہے۔ پاور ڈویژن نے اس سے قبل نیپرا کو اس کے فیصلے کے منفی اثرات سے آگاہ کیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اسے پرانے ضوابط سے ہم آہنگ کیا جائے۔ 2015 کے گزشتہ ضوابط کے تحت 25 کلو واٹ یا اس سے کم کی تقسیم شدہ پیداواری تنصیبات کے لیے نیپرا سے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی اور تقسیم کار کمپنیاں درخواست پر بغیر کسی فیس کے براہ راست کارروائی کرتی تھیں، جو گھریلو صارفین کے لیے ایک بڑی مالیاتی سہولت تھی۔
تاہم نئی پروزیومر ریگولیشنز کے تحت نیپرا کی منظوری ضروری قرار دی گئی اور چھوٹی تنصیبات پر بھی درخواست کی فیس عائد کی گئی۔ وفاقی وزیر کی ہدایت کے بعد پاور ڈویژن نے اب نیپرا سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے تنصیبات کے لیے پہلے کا طریقہ کار بحال کرے اور خبردار کیا کہ موجودہ اقدام سے متبادل توانائی کو اپنانے کی جانب قومی مہم سست ہونے کا خطرہ ہے۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق کے دوران جرأت اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق کے آغاز سے قبل 3 روزہ بڑی جنگی مشق ضرب حیدری کی۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کو حتمی شکل دینا اور کسی بھی ممکنہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا تھا۔ ان مشقوں میں JF-17 تھنڈر اور F-16 سمیت متعدد لڑاکا طیاروں نے اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کھلے میدان میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون استعمال کیے جا سکیں گے، تاہم قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے اس پابندی سے مستثنی رہیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے خلاف مختلف بہانوں سے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جائیدادوں کی ضبطگی کا مقصد کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو کمزور کرنا ہے۔ تجزیہ کاروں اور انسانی حقوق کے مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی زمینوں، جائیدادوں اور روزی روٹی سے محروم کرنے کے لیے سیاسی انتقام کے طور پر ایسے اقدامات کر رہی ہے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی آڈیو کا کردار خفیہ دستاویز منظر عام پر آنے سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ را کی لیک ہونے والی دستاویز میں واضح ہدایات موجود تھیں کہ پلان کے مطابق ضلع اننت ناگ میں فالز فلیگ آپریشن شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد میڈیا کے ذریعے منظم طریقے سے ایک بیانیہ تیار کیا جائے گا کہ غیر مسلموں پر حملہ کیا گیا ہے۔ دستاویز میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ آپریشن کو بین الاقوامی برادری سے انسداد دہشت گردی میں تعاون کی اپیل کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ آج واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ کے دوران فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد امریکی خفیہ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ واقعے میں صدر ٹرمپ محفوظ رہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشتبہ حملہ آور کو زندہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے صحافیوں کے عشائیے کے دوران پیش آنے والے فائرنگ کے افسوسناک واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے علیحدہ بیانات میں انہوں نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء محفوظ ہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کی ایک گھناؤنی شکل ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج صبح غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل نے معاہدے کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقے پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جن میں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ چرنوبل سانحے کی یاد میں اس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد اپریل 1986 میں ہونے والی تباہی کے بعد سے سب سے پہلے امدادی کارروائیاں کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ہونے والے دھماکے سے سابق سوویت یونین کے بڑے حصوں پر تابکار بادل پھیل گئے تھے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ اس سے قبل راولپنڈی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آج کے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز مدِ مقابل ہوں گے جو شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کراچی 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، پشاور 36، کوئٹہ 28، مظفر آباد 32، گلگت 26، مری 25، جبکہ سری نگر 22، جموں 37 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ قائم مقام صدر نے عالمی امن یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو باضابطہ طور پر کہا ہے کہ 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے شمسی صارفین کے لیے درخواست فیس اور لائسنس کی شرط ختم کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔